کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے تلوار سے کم بلکہ علم سے زیادہ فتوحات حاصل کی ہیں؟ ذرا تصور کریں، پورا دربار بڑے بڑے صحابہ کرام سے بھرا پڑا ہے اور ایک یہودی عالم آ کر سوال کرتا ہے، سوالوں کی بھرمار کرتا ہے، پورے دربار میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر اچانک ایک ایسا شخص دربار میں داخل ہوتا ہے جو اس یہودی کے تمام سوالوں کے جواب دیتا ہے، تو خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ وہ یہودی اش اش کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے، کاش مجھے ان سوالوں کے جواب پہلے مل جاتے تو میں کب کا مسلمان ہو جاتا۔ سارے حقائق جانیے آج کی اس ویڈیو میں، جڑے رہیے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے مولا علی علیہ السلام کا وہ علمی مناظرہ کہ جس نے یہودیت کو زمین بوس کر دیا۔ میرے نوجوان دوستو، ایسا مناظرہ جسے سن کر آپ کا ایمان مزید بڑھ جائے گا۔ انشاءاللہ مکمل حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے نوجوان دوستو، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کتنے بہادر تھے، بلکہ اصل سوال یہ ہے، کیا علم بہادری سے بڑا ہے یا نہیں؟ کیا دلیل تلوار سے زیادہ طاقتور ہے یا نہیں؟ کیا دین صرف عبادت کا نام ہے یا پھر شعور، عقل اور حکمت کا بھی؟ تو میرے نوجوان دوستو دیکھیے، اس لیے قرآن کے اندر، دین کے اندر علم کو زیادہ فضیلت عطا کی گئی۔ میرے نوجوان دوستو، اس لیے پروردگار عالم نے بار بار قرآن کے اندر یہ اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ پروردگار عالم سوال کر رہا ہے انسانیت سے، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میرے نوجوان دوستو دیکھیے، پھر جب بات ہو علم کی تو پھر تاریخ آدم سے لے کر تاریخ قیامت تک فقط ایک ہی نام گونجتا ہے، علی علی علی۔ تو میرے نوجوان دوستو چلتے ہیں اس مناظرے کی طرف کہ جس مناظرے نے تاریخ کو اور یہودیت کو، دونوں کو زمین بوس کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے کا ہے۔ دربار بھرا ہوا ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دربار میں تشریف فرما ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنے میں ایک یہودی عالم بھرے دربار میں داخل ہوا۔ اب اس کی نیت صاف تھی یا پھر آزمانے آیا تھا؟ تاریخ نے یہ بھی لکھ دیا۔ اس نے دربار میں آ کر ایک دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں آج اسلام کو قرآن سے نہیں عقل سے پرکھنے آیا ہوں، اور اس نے چند ایک ایسے سوالات رکھے میرے نوجوان دوستو کہ جنہیں سن کر بڑے دربار میں سکوت طاری ہو گیا، بڑے بڑے صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی خاموشی چھائی، اتنے میں دروازے سے ابو طالب کا بیٹا بڑی شان کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور اس یہودی عالم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عالم، سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا ہے علی سے پوچھ، ابو طالب کے بیٹے سے پوچھ۔ معزز سامعین، راوی کہتا ہے کہ اس یہودی عالم نے پہلا سوال کیا کہ یا علی، مجھے یہ بتلائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی ہے، اس کے بندوں کے پاس بھی ہے اور شیطان کے پاس بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو راوی کہتا ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پاس نیت کے مطابق اجر ہے، اور اس کے بندوں کے پاس اس کی نیت ہے، اور ابلیس کے پاس اس کی ناپاک نیت ہے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے سرور کائنات کا ایک فرمان سنایا، کہا ہے یہودی عالم سن، میرے رسول فرمایا کرتے تھے انما الاعمال بالنیات۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سننا تھا، اس یہودی عالم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ معزز سامعین، راوی کہتا ہے کہ یہودی عالم نے دوسرا سوال کیا، کہا یا علی، وہ کون سی چیز ہے جو سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی، مجھے یہ بتلائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی؟ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔
مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خواب ہیں، اور اللہ کے رسولوں کے خواب ہمیشہ سچ ہوتے ہیں، اور اس کے بندوں کے خواب سچ بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹ بھی۔ معزز سامعین، راوی کہتا ہے کہ میں نے یہودی عالم کے چہرے پر پریشانی دیکھی، پھر اس کے بعد اس نے کہا یا علی مجھے یہ بھی بتلائیے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جسے اللہ نے حلال بھی کیا ہے اور حرام بھی۔ راوی کہتا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے علی نے بڑی شان کے ساتھ جواب دیا، کہا یہودی عالم وہ ذبیحہ ہے، اگر جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہے، اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ معزز سامعین، راوی کہتا ہے کہ یہودی عالم مطمئن ہو گیا، اس نے کہا یا علی میرا دل مطمئن ہو چکا ہے، بس مجھے آخری سوال کا جواب دے دیں۔ تو خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے نے بڑی شان کے ساتھ کہا سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا ہے تم علی سے پوچھ سکتے ہو۔ اس یہودی عالم نے کہا یا علی وہ کون سی چیز ہے جو ہر روز بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہوتی ہے؟ تو میرے کائنات نے ایسا جواب دیا کہ بھرے دربار میں تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر داد دی۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ دن گزرتا ہے اور عمر کم ہوتی ہے، مگر عقل، شعور اور تجربہ بڑھتا ہے۔ سامعین، تاریخ کہتی ہے کہ وہ یہودی عالم بڑے دربار میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اس نے ایک اعلان کیا کہ یا علی میں اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول کی رسالت اور آپ کو رسالت کا حقیقی وارث ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے معزز سامعین، یہ تھا علی کا علم، یہ تھا علی کا دعویٰ کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھے علی سے پوچھ لو۔ علی نے تلوار کے ساتھ نہیں، دلیل کے ساتھ یہودیت کو زمین بوس کر دیا۔ تو میرے نوجوان دوستو، کبھی بھی متشدد نہ بنے۔ اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ جواب دیں، گولی نہیں، تشدد نہیں۔ تو میرے نوجوان دوستو، یہ تھا میرا آج کا پیغام، میرا آج کا میسج۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام، یہ میسج ضرور پسند آئے گا۔ تو اس پیغام کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔